بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ یہود و نصارہ اب امریکن میڈیا پر بیٹھ کے یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم نے ایک ایسی قوم پر جنگ مسلط کر دی ہے جو علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو شہنشاہ کائنات کے نواسے کے چاہنے والے ہیں، جنہیں نہیں یقین یہ کلپ دیکھیں۔ Donald Trump wouldn't even know what a Shia is or what a Twelver is. He doesn't know who Hussein is. He doesn't know who Ali is. He has no clue what the Battle of Karbala is. And yet he fell into a trap where all of this is relevant. He assassinated or facilitated the murder of the second most important man in the Shia faith, Ali Khamenei. ویئرس، اس شخص کا نام ہے اسکاٹ ٹریٹر۔ یہ فارمر یو ایس میرین کورپس انٹیلیجنس کا ممبر ہے، ان کا انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ یہ ایک نجی چینل میں، امریکہ کے ایک نجی چینل میں یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ایرانین کون ہے، ان کا پولیٹیکل ڈسکورس کیا ہے، ان کا پولیٹیکل سٹرکچر کیا ہے، ان کا سارا جو گورننگ سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا انسپائرڈ ہی یا وہ ڈریون بائی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جو وے آف لائف ہے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں کر گزارا ہے وہ ان کا مشن ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں کیا ہے وہ ہر ایرانی کا مشن ہے۔ ایز اے مسلم میں یہ بات کر سکتا ہوں، آپ کو لگے گا بلال جذباتی ہو گیا، لیکن یہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ امریکہ نے ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ کر دی ہے، اس پہ جنگ مسلط کر دی ہے نیتن یاہو کے پیچھے لگ کر، جس قوم کا مقصد حیاتی شہادت ہے۔ یہ ہوتی ہے قوموں کی عزتیں۔ 1400 سال پہلے شہنشاہ کائنات کا نواسا شہادت دے رہا ہے اور آج گورا ڈرا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ مجھے تو اس سے بڑی کوئی عظمت ہوگی کہ یار تو ہم کہتے نہیں او یار تو پلوانا دے منڈے نال پنگا لے لیتا ہے، او یار تو وزیر اعظم دے بھتیجے نال پنگا لے لیتا ہے۔ ہم یوزلی کہتے ہیں نا او یار تو صدر دے بھرا نال پنگا لے لیتا ہے، او تیرے کی بنے گا؟ وہاں یہ بات نہیں ہو رہی، وہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ تو رضا شاہ پہلوی کی قوم سے، جس نے امریکہ کو، جس نے ایران کو منی ویسٹرنائز کیا ہوا تھا، کوئی رضا شاہ پہلوی کو یاد نہیں کر رہا، کوئی اس کے منوس بیٹے کو یاد نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں تم نے ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ لڑی ہے جن کا مشن ہی ہے کہ ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس سے بڑا کوئی کسی قوم کے لیے ترہ امتیاز ہوگا، کوئی فخر ہوگا؟ میں آج انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جنہوں نے ہمیں کہا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، جنہوں نے ہمیں آپس میں لڑایا، یہ نہیں کہا کہ یہ بھی امام علی مقام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کے دیوانے ہیں، متوالے ہیں، پروانے ہیں، ہم بھی مولا علی علیہ السلام کے دیوانے ہیں، متوالے ہیں، پروانے ہیں۔ کاش اس طرح کر کے ہمیں جوڑ دیتے۔ اس سے بڑا تماچا ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پہ کوئی پڑ سکتا ہے کہ شہنشاہ کائنات کے نواسے نے جو شہادت دی؟ آج گورا اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو یہود و نصارہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ بھائی جان، میں نے جو پہلا بھی لوگ کیا تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ غلطی کر بیٹھا ہے اور ایران بازی لے جائے گا، بہت سارے لوگوں نے کہا بلال شفیق ویوز لینے کے چکروں میں یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آج ان سے کہتا ہوں اینٹونی بلنکن جوز ہے، یہودی ہے، کرسچن بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتا اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا مشورہ دیا ہے؟ وہ خدا کا واسطے جنگ سے باہر آ جا۔ باقاعدہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، گلوبل پولیٹکس کا سٹوڈنٹ ہوں، اور جب ریسرچ کرتا ہوں جو قرآن کہتا غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو آپ کے سامنے چیزیں لے آتا ہوں، اور میری تو ڈاکٹریٹ ہی اس میں ہے۔ خیر میں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں نہیں لانا چاہ رہا۔ اب اینٹونی جو بلنکن ہے، جو جیوز ہیں، جو یہودی ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ تیری جان یا امریکہ کی خلاصی اس میں ہوتی ہے کہ شور مچا دے۔ یہ باقاعدہ میں آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں کہ ہم نے ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کا قتل عام کر دیا، لیکن میں کہوں گا شہید کر دیا۔ ویورز، میں مسلمان ہوں، سنی مسلمان ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر مجھے موقع ملے نا ایران جانے کا، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں آیت اللہ علی خامنائی کے پاؤں کا بوسہ لوں۔ میں اپنے والد کو کہتا نا جس کے ماں باپ زندہ ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اسے پیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے 2-3 ہی مرشد رکھے، اپنے والد کو، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار کو، میرا نیا مرشد آ گیا آیت اللہ علی خامنائی شہید۔ تو اب اینٹونی بلنکن کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس جنگ سے باہر آ جا، اس جنگ کا وہ امپیکٹ پڑے گا کہ تیرے سے سنبھالی نہیں جائے گی۔
یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے. اچھا اب وہ مشورہ کیا دے رہا ہے؟ وہ مشورہ یہ دے رہا ہے کہ ایک یہ تم عوام کے سامنے اپنی جو عوام ہے اس کو نیریٹو بیچو, ہم نے ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا. دوسرا جی ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو نا اتنی بمبارمنٹ کیا کہ اگلی کئی دہائیاں یہ نیوکلیئر بوم نہیں بنا سکتے. تیسرا یہ کہ ہم نے ان کو مکمل طور پہ ان کی ملٹری کو, ان کی وہ جو ہے لیڈرشپ کو, ان کے انٹیلیجنس آفیسرز کو, یعنی ہم نے تباہی پھیر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. وی آر نو مور انٹرسٹڈ ان ایران. اب اس طرح کا کوئی بہانہ لگاؤ باہر آ جا. وہ کہتے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا, اسٹیٹ آف ہارمز انہوں نے بند کر دی ہے. جو دنیا میں ایل این جی کی سپلائی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. تیرے جو اسٹریٹجک لائیں ہیں وہ عربی جہاں تو جاتا تھا تو وہ تیرے پہ اربوں ہزاروں اربوں ڈالرز کی انہوں نے تیرے پہ انویسٹمنٹ کی. دبئی میں خواتین نچائی گئی تیرے استقبال کے لیے. وہ تیرا جو ایک متھ بنی ہوئی تھی نا وہ فنا فلا ہو جائے گی, وہ ہلاکت میں پڑ جائے گی. باز آ جا. اب یہ اینٹونی بلنکن کہہ رہا ہے جو خود جیو ہے, اس کا جوش کمیونٹی سے تعلق ہے. تو یہ میں نے آپ کو کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی. میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ خان آ گیا, نواز شریف انقلاب لے آیا, زرداری جو ہے وہ نہیں, میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں, میرا مزاج ہی نہیں ہے. ایسے آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں, یہ دکھا دیتا ہوں. لیکن آئی وڈ اکنالج ایرانیوں نے, جس طرح میں نے, مجھے فخر ہے آج بھی کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کے دانت کھٹے کیے. اس کے پیچھے بھی اسرائیل تھا 7 مئی سے 9 مئی میں, اور یہاں کہہ رہے تھے کہ جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. اور اسی طرح مجھے فخر ہے اپنے ایرانی بھائیوں پر, ایران کی لیڈرشپ پر, کہ انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی وہ مولا علی علیہ السلام کے پروانے ہیں. جذبہ شہادت سے جب بندہ سرشار ہونا تو پھر وہ کہتا ہے دنیا قید خانہ ہے, وہ میرے نبی کی حدیث ہے, اور مجھے اس قید خانے سے نکالو. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ایک کر دے, ہمیں نیک کر دے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مزہ آیا ایران کو دیکھ کر. اور جو کئی دہائیوں کی متھ ہمیں جھوٹی پڑھائی گئی تھی نا کہ یہ ملا ہوا ہے, یہ اندر سے ملا ہوا ہے, امریکہ اور ایران آپس میں ملے ہوئے, یہ بھی بڑا جھوٹ بیچا گیا, بہت جھوٹ بیچا گیا. میں یہ نہیں کہتا, بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء تو نہیں کہوں گا, ملاؤں نے ہمیں ایک نہیں ہونے دیا, تو ادھر سے جو دوسری کمیونٹی ہے جو اہل تشیع, ان میں بھی ایسے ذاکرین تھے جنہوں نے اپنا چرن بیچا, یعنی اپنا چرن بیچا گیا. اصل قرآن و حدیث ہمیں پتہ ہی نہیں گئی. مسئلے کے اختلافات ہیں بھائی, اس کو سیٹ سائڈ کر دو, اس کو سائڈ پہ کر دو. جہاں سملیرٹی اس پہ ایک ہو جاؤ. جو سیکٹیرین ڈیفرنسز ہیں, جو بھی مسئلے کے اختلافات ہیں, وہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں. کسی کو کافر مت کہو, کسی کو یہ مت کہو یہ جہنمی ہے. جہاں اختلاف ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق دے, بس بات ختم. یہ ہے سر بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.